اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 49 تک۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی رونق ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اور توقع کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ دیکھو گے زمین کو بالکل کھلی ہوئی، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب لوگ آپ کے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس آ گئے جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور رجسٹر رکھا جائے گا تو آپ مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ اس سے ڈرتے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، کیسی ہے یہ کتاب کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات درج کرنے سے چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی بات۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب سامنے پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی کے اوپر ظلم نہ کرے گا۔ باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، یہ عام ہے، تمام نیکیوں کو شامل ہے۔ تمام فرائض، واجبات، سنن، نوافل، سب باقیات الصالحات ہے، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ بلکہ گناہوں سے بچنا بھی ایک عمل صالح ہے جس پر عند اللہ اجر و ثواب کی امید ہے۔ جھوٹ بولنے سے بچ گیا، یہ بھی نیکی ہے۔ زنا کرنے سے بچ گیا، یہ بھی نیکی ہے۔ بد نظری سے بچ گیا، یہ بھی نیکی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے سامنے سے کوئی خوبصورت لڑکی آ رہی ہے اور آپ کی نگاہ پڑ گئی کہ کوئی گوری لڑکی آ رہی ہے، خوبصورت ہے، آپ نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی، یہ بھی نیکی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے جب کوئی لڑکی سامنے سے گزرے، آپ نے نگاہیں نیچی کر لی، اس کی طرف دیکھا نہیں، جب آپ نگاہیں نیچے کر کے چلو گے اس وقت انشاءاللہ جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ بس تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اور دوسرا ہے کہ زمین چھوڑے گی نہیں، کیا مطلب؟ یعنی اولین اور آخرین، چھوٹے بڑے، کافر مومن، سب کو جمع کریں گے، کوئی زمین کی تہ میں پڑا نہ رہ جائے گا اور نہ قبر سے نکل کر کسی جگہ چھپ سکے گا۔ یہ نہیں کہ بھاگ کر یہاں چھپ جاؤں یہاں چھپ جاؤں، یہ نہیں ہوگا۔ یہی دنیا کی موجودہ دنیا کی رونقیں آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، مگر یہ تمام رونقیں انتہائی عارضی ہیں۔ قیامت بہت جلد ان کو اس طرح ختم کر دے گی کہ ایسا معلوم ہوگا جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ دنیا کی رونقیں باقی نہیں رہتی،
مگر یہاں ایک اور چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور وہ انسان کے نیک اعمال ہیں۔ جس طرح زمین میں بیج ڈالنے سے باغ اگتا ہے، اسی طرح اللہ کی یاد اور اللہ کی فرما برداری سے بھی ایک باغ اگتا ہے۔ اس باغ پر کبھی خزاں نہیں آتی، مگر دنیاوی باغ کے برعکس یہ دوسرا باغ آخرت میں اگتا ہے، اور وہی وہ اپنے اگانے والے کو ملے گا۔ موجودہ دنیا میں انسان کی بیک وقت دو حالتیں ہیں، ایک اعتبار سے وہ عاجز ہے اور دوسرے اعتبار سے آزاد۔ آدمی اگر اپنے عجز کو دیکھے تو اس کے اندر خدا کی طرف رجوع کا جذبہ پیدا ہوگا، مگر انسان صرف اپنی آزادی کی حالت کو دیکھتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غافل اور سرکش بن کر رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک کتاب یہ بھی تیار کر رہا ہوں، اس کا نام رکھا ہے میں نے باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں۔ یہ مضمون وہاں پر آپ کو بہت زیادہ ملیں گے انشاءاللہ۔ آپ دعاؤں کے ذریعے سے میری مدد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ عافیت سے ایک کام پورے کرا دے، اور اللہ مقبول بھی بنائے اور قبول بھی کرے عافیت کے ساتھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔